سورۃ صاد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاد والقرآن ذی الذکر۔ 3 صورتیں قرآن مجید کی ایسی ہیں جو ایک حرف سے شروع ہوئی ہیں۔ ایک حرف مقطع کہیں گے ہم اسے، مقطعات تو نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ کئی حروف تو نہیں ہیں۔ ایک سورہ صاد ہے، ایک سورہ نون ہے اور ایک سورہ قاف ہے۔ یہ سورہ صاد جو ہے یہ اس گروپ میں ہے، اس میں جو ہم پڑھ رہے ہیں جس کا مرکزی مضمون ہے توحید۔ سورہ قاف پہلی صورت ہے ان 2 گروپوں کی کہ جن کا مرکزی مضمون ہے آخرت اور انذار آخرت، اور سورۃ القلم بالکل ابتدائی دور کی ہے۔ صاد والقرآن ذی الذکر، یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ صاد پر یہاں آیت نہیں ہے، ایک حرف جہاں آیا ہے وہ آیت نہیں ہے، البتہ 2 پر حامیم، یاسین یہ آیت ہے، طٰہٰ یہ آیت ہے، لیکن کہیں کہیں 3 پر بھی آیت نہیں، الف لام را آیت نہیں ہے، الف لام میم آیت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں میں نے ابتدا میں جو تعارف قرآن پر تقریر کی تھی، یہ سب توقیفی چیزیں ہیں، یہ کسی کی اجتہاد کے نتیجے میں اور کسی گرامر کے اصول سے، کسی بیان کے اصول سے اس سے کوئی تعلق نہیں۔ توقیفی کا مطلب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر موقوف ہے، جو آپ نے بتایا بس وہ ہے جو ہم مانیں گے۔ والقرآن ذی الذکر، اور قسم ہے اس قرآن کی جو ذکر والا ہے۔ اب ہم وہ صورتیں بھی پڑھ چکے ہیں جس میں قرآن کو ذکر کہا گیا ہے، یہاں ذکر کہا گیا، ذکر والا قرآن جس میں ذکر ہے اللہ کا۔ پھر یہ ذکرکم یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن الذکر انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی یہ ذکر نازل کیا ہے جو دی ریمائنڈنگ، اور اس کے اندر ریمائنڈنگ ہے، یہ ریمائنڈنگ کا حامل ہے، بات ایک ہی ہے، لیکن یہ کہ اس کے بعد قسم کے بعد مقسم علیہ یہاں نہیں ہے۔ قسم کس چیز پر کھائی؟ قسم ہے اس قرآن کی جو ذکر والا ہے، مقسم علیہ کہاں ہے؟ بل الذین کفروا فی عزۃ و شقاق، یہ تو مقسم علیہ نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں سورہ یاسین میں کہ جو وہاں پر آیا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، وہ انک لمن المرسلین، اس قسم کی تمام قسمیں جو قرآن میں آئی ہیں اس کے بعد مقسم علیہ جو ہے وہ سمجھیے کہ وہی ہے کہ قرآن گواہ ہے اس پر، قرآن ثابت کر رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بل الذین کفروا فی عزۃ و شقاق، لیکن جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی ہے وہ بڑی جھوٹے غرور کے اندر، جھوٹی انا ان کی ہے، اور آپ کے زندم زندہ میں اور آپ کے مقابلے میں آ کر انہوں نے موقف اختیار کر لیا ہے اپنے غرور اور زندم زندہ میں۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا، کتنی ہی ہم نے قوموں کو اس سے پہلے ہلاک کیا ہے، پھر وہ لگے چیخنے چلانے جب عذاب الہی آیا، ولا تحین مناص، حالانکہ پھر وہ وقت گزر چکا تھا کہ جس میں کوئی خلاصی ہو سکتی، یعنی جب موت آتی ہے، موت کے آثار شروع ہو جائیں تو انفرادی توبہ کا دروازہ بند، جب عذاب کے آثار شروع ہو جائیں تو پھر قوم کی توبہ کا فائدہ نہیں، ہاں سوائے قوم یونس، الا قوم یونس، واحد ایک مثال ہے۔ وعجبوا ان جاءهم منذر منهم، اور ان کو بڑا تعجب ہے کہ ان کے پاس آیا ہے خبردار کرنے والا انہی میں سے، وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، اور یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ ساحر ہے اور کذاب ہے۔ یہ دیکھ لیجئے یہ لفظ جو ہے یہ بہت ثقیل لفظ ہے، لیکن یہ قرآن مجید میں آیا ہے، اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ اصل میں یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ 4 سال کے بعد یہ جو 2 گروپ ہیں صورتوں کے، جن میں سے پہلے گروپ کی 8 صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں اور دوسری کی 13 صورتوں میں سے اب ہم آگے آ گئے ہیں، ان میں 4 پڑھ چکے ہیں، سورہ سبا، فاطر، یاسین اور صافات، 5ویں صورت یہ ہے صاد۔ یہ ہے سن 4 سے سن 8 تک کی بالعموم سوائے صافات کے۔ اس کو آپ نے دیکھا کہ 5 رکوعوں میں 182 آیات ہیں، وہ بالکل وہی انداز ہے، چھوٹی چھوٹی صورتیں، رکوع جو ہے 5 ہیں، 182 آیات ہیں، ایک رکوع کے اندر 53 آیات بھی ہیں، ایک رکوع کے اندر اس سورہ مبارکہ میں۔ بہرحال تو یہ صورت جو ہے اس وقت کی ہے جبکہ وہ جو کشاکش تھی عرب میں وہ شدت اختیار کر چکی تھی، لہذا ان کا ان پر جو حملہ حضور پر وہ کر رہے تھے وہ بھی اب شدید ہو چکا تھا۔ ابتدائی دور میں صرف کہا تھا مجنون، معلوم ہوتا ہے کوئی ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا، کسی نے ہمدردانہ بھی کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ، جیسے ہم بھی کبھی کہتے ہیں کہ کوئی شخص اللہ کشی کرتا تھا، کوئی خشکی چڑھ گئی ہے، کیا ہو گیا ہے، اس طرح کا معاملہ ہو گیا ہے، یہ جایا کرتے تھے، بیٹھتے تھے وہاں غار حرا میں، پتہ نہیں کوئی آسیب آ گیا ہے یا کیا ہوا ہے، تو ہمدردی کے انداز میں جو عتبہ بن ربیعہ نے ایک مرتبہ کہا کہ بھتیجے میرے بڑے تعلقات ہیں، بڑے عاملوں سے کاہنوں سے میں واقف ہوں، واقعتاً آپ مجھے بتائیے اگر آپ کو اس طرح کا مسئلہ ہے تو میں کسی کاہن کو اور کسی عامل کو بلا کر آپ کا علاج کراؤں۔ تو کچھ ہمدردی بھی تھی، کچھ ویسے استہزاء بھی تھا، کچھ تمسخر بھی تھا،
لیکن یہ کہ وہ انداز اور تھا. اب جو آ کر انداز ہو گیا, انہیں یہ خطرہ ہو گیا تھا کہ یہ تو بہت شدید ہمارے لیے اب جو صورتحال ہے یہ تو اب یہ آندھی بن گئی ہے. ہم نے سمجھا تھا مشت غبار ہی ہے, بس یہ ریت کی ایک مٹھی ہے اور کچھ نہیں ہے, یہ تو ایک آندھی بن گئی, جھکڑ بن گیا, لہذا اس کا راستہ روکنا ضروری ہے. تو اب ان کا جو حضور پر ذاتی حملہ ہے وہ بھی سخت ہو گیا ہے. وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب, انہوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے, جھوٹا ہے. اجعل الآلہۃ الہا واحدا, دیکھیے یہ ہے اصل مضمون توحید. ان صورتوں کا جو اصل مرکزی مضمون ہے, کیا اس نے تمام آلہہ کو بس ایک الہ بنا دیا, سارے الہ ختم کر دیے, بس ایک اللہ. ان ھذا لشیء عجاب, یہ تو بڑی عجیب بات ہے. وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلہتکم ان ھذا لشیء یراد. بڑا نقشہ کھینچ دیا ہے جس کو ورڈ پکچر کہتے ہیں, کہ ایسا نقشہ ہے جیسے کہ حضور کھڑے ہیں, دعوت دے رہے ہیں, اور کچھ لوگ ہیں, مجمع بھی ہے, کچھ ان کے سردار بھی ہیں, وہ سردار بھی سن رہے ہیں, اور یہ سب سن کر کہتے وانطلق الملأ, خود بھی چل پڑے وہاں سے. وانطلق الملأ منهم, لوگوں سے کہا امشوا, جاؤ جاؤ, کہاں کھڑے ہو, کیوں سن رہے ہو, امشوا جاؤ, واصبروا علی آلہتکم, اور جمے رہو اپنے معبودوں کے اوپر. یہ محمد کے کہنے سے اپنے کسی معبود کو ترک نہ کر دینا. وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا علی آلہتکم ان ھذا لشیء یراد. یہ تو کوئی خاص مقصد معلوم ہوتا ہے ان کا, ان کی نیت کچھ خراب ہے, یہ کوئی حکومت چاہتے ہیں, شاید کوئی اپنا غلبہ اور اقتدار چاہتے ہیں. یہ بات جو ہے ایسی ویسی نہیں ہے, یقیناً اس کے پیچھے کوئی بڑا مقصد ہے. ان ھذا لشیء یراد, جس کا ارادہ کیا گیا ہے, کچھ اسکیم ہے. ما سمعنا بھذا فی الملۃ الاخرہ, ہم نے تو ایسی بات سنی نہیں. ہمارا پچھلا چلا آ رہا ہے, ہمارا دین چلا آ رہا ہے, ہماری روایات ہیں, ہمارے آباء و اجداد کی باتیں ہیں جو نسل بعد نسل منتقل ہوئی ہیں. یہ بات جو آج یہ کہہ رہے ہیں وہ ہم نے تو سنی نہیں. ان ھذا الا الاختلاف, یہ نہیں ہے مگر گھڑی ہوئی چیز ہے, خلق کی ہوئی چیز ہے. اختلاف باب اختیار خلق سے. انزل علیہ ذکر من بیننا, کیا انہی پر یہ ذکر نازل ہونا تھا ہمارے مابین سے, کیا ہمارے اندر کوئی اور نہیں تھا؟ بڑے بڑے چودھری تھے, بڑے بڑے سردار تھے, بڑے بڑے سرمایہ دار تھے. انزل علیہ ذکر من بیننا بل هم فی شک من ذکری, اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے ذکر کے معاملے میں شک میں پڑ گئے ہیں. بل لما یذوقوا عذاب, بس اب تو جب ابھی انہوں نے چونکہ چکھی نہیں ہے میری کوئی مار, اس لیے انہیں شک ہے. ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب, کیا ان کے اختیار میں ہے تیرے رب کے خزانے؟ اللہ جو العزیز ہے, وہاب ہے, دینے والا ہے, کیا ان کا اختیار تھا کہ وہ ان سے پوچھ کر دیتا کہ رسالت کس کو دوں, نبی کس کو بناؤں؟ کیا ان کے پاس اس کا اختیار ہے؟ ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما فلیرتقوا فی الاسباب, تو کیا ان کے پاس ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی, اور جو ان کے دونوں کے مابین ہے ان سب کی فلیرتقوا فی الاسباب, تو چاہیے کہ رسیاں تان کر آسمان پر چڑھیں. جند ما ہنالک محذوب من الاحزاب, تو جیسے پہلی بہت سی قومیں ہلاک ہوئی ہیں, ایک یہ قوم بھی معلوم ہوتا ہے کہ اب اپنی ہلاکت کو دعوت دینے پر تل گئی ہے. جند ما هنالك محزوم من الاحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد وثمود وقوم لوط واصحاب الايكه اولئك الاحزاب ان كل الا كذب الرسل فحق عقاب. صدق اللہ العظیم. یہ بھی ایک لشکر ہے ان میں سے کہ جو اس سے پہلے ہلاک کیے جا چکے ہیں, ان کی قسمت میں بھی اب اسی طرح کی ہلاکت لکھی جا چکی ہے. اگلی آیتوں میں ذکر ہو رہا ہے جیسے قوم نوح, قوم ہود, اسی طریقے سے ذو الاوتاد, فرعون, سمود اور قوم لوط, یہ سب ہلاک ہوئی ہیں. اسی طرح سے اب یہ قریش بھی جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ اسی انجام سے دوچار ہونے کا فیصلہ کر چکے ہیں. کذبت قبلہم قوم نوح, جھٹلایا تھا ان سے پہلے قوم نوح نے اور عاد نے, وعاد وفرعون, اور فرعون ذو الاوتاد نیخوں والا, کیونکہ ان کا لشکر بہت بڑا تھا. تو جب وہ لاؤ لشکر کے ساتھ چلتے تھے تو بہت سے گھوڑوں پر اور خچروں پر تو صرف وہ جو کھوٹے ہوتے ہیں کہ جن سے کہ خیمے گاڑے جاتے ہیں اس کے لیے, تو وہی لگے ہوئے ہوتے تھے. وہ سمود اور قوم سمود, و قوم لوط, لوط کی قوم, و اصحاب الایکہ, اور یہ قوم شعیب جو بن والے تھے. اولئک الاحزاب, یہ ہیں وہ جماعتیں, یہ ہیں وہ گروہ, یہ ہیں وہ قومیں کہ جو ہلاک ہو چکی ہیں. ان کل الا کذب الرسل, ان سب نے رسولوں کی تکذیب کی. فحق عقاب, تو وہ میرے سزا کے اور میری عقوبت کے مستحق ہو گئے. وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق, اور یہ لوگ بھی اب منتظر نہیں ہیں مگر صرف ایک چنگھاڑ کے, ایک ہی چنگھاڑ ہوگی ہماری طرف سے.
ما لہا من فواق، جس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا، یہ ایک مسلسل. آپ دیکھیں کہ اگر کوئی زوردار آواز مسلسل چلے تو یہ انسان کی ہلاکت کا ذریعہ بن جائے گی. کبھی کبھی لاؤڈ اسپیکر میں خرابی ہوتی ہے اور اس کی گونج پیدا ہوتی ہے، بسا اوقات نماز کے دوران اس کا تجربہ ہوتا ہے تو جو کیفیت پھر ہو جاتی ہے انسان کی، حالانکہ وہ چند سیکنڈز کی بات ہے، 1-2 منٹ کی بات ہے. لیکن اگر زوردار آواز مسلسل چلے، ویسے بھی آج ہمیں معلوم ہے کہ یہ ساؤنڈ ویوز جو ہوتی ہیں یہ بھی ایک قسم کی انرجی ہے، اور ان ساؤنڈ ویوز کے ذریعے سے بھی یہ سارے کا سارا جو نظام ہے درم برم ہو سکتا ہے. یہ اگر اتنی زوردار ویز ہو تو ان سب کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیں گے جو بھی مادی کوئی اس وقت عالم ہے. وما ينظر هؤلاء، مطلب اللہ تعالیٰ کو کوئی اور بہت بڑا کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی قوموں کو ہلاک کرنے کے لیے. ایک چنگھاڑ، وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق، لیکن وہ رکے گی نہیں، بیچ میں دم نہیں لے گی، مسلسل. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، اور وہ کہہ رہے ہیں، اور یہ وہ استہزان کہا کرتے تھے کہ پروردگار یہ جو محمد کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارا کوئی حساب کتاب ہونا ہے تو جو ہماری بیلنس شیٹ ہے وہ ہمیں ابھی دے دے، یوم الحساب سے پہلے ہمیں تو ابھی وہ ہمارا بتا دے کہ کیا ہماری بیلنس شیٹ ہے. قطنا، چٹھی ہماری. پچھلے زمانے میں جو چٹھے بنتے تھے، کاروبار کا سالانہ چٹھا بنتا ہے کہ یہ آمد، یہ خرچ اور یہ بچت. ربنا عجل لنا، جلدی دے دے ہمیں، لنا قطنا، ہماری چٹھی، ہمارا کریڈٹ اور ڈیبٹ بیلنس جو ہے بیلنس شیٹ دے دے، قبل یوم الحساب، اس یوم الحساب سے پہلے. اصبر علی ما یقولون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں. واذکر عبدنا داؤد، اور آپ تو ذرا تذکرہ کیجئے ہمارے بندے داؤد کا، ذل ایڈ، جو بڑی قوت والا تھا. انہ اواب، اور ساتھ ہی وہ بہت ہی رجوع کرنے والا تھا اللہ کی جناب میں. انا سخرنا الجبال معه، ہم نے تو اس کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا. یسبحن بالعشی والاشراق، جو اس کے ساتھ ہی تسبیح کرتے تھے اس کی آواز میں آواز ملا کر، شام کو بھی اور صبح کے وقت بھی. والطیر محشورا، اور پرندے بھی کہ جو جمع کر دیے جاتے تھے جو ان کے ساتھ مل کر حمد کے ترانے الاپتے تھے. کل لہ اواب، یہ سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، یا یہ کہ یہ سب کے سب رجوع کرتے تھے حضرت داؤد کی طرف، اور پھر داؤد جو ہے وہ گویا کہ ان سب کے ساتھ اللہ کی جناب رجوع کرتے تھے. وشددنا ملکہ وآتیناہ الحکمۃ وفصل الخطاب، اور ہم نے اس کی جو حکومت تھی اسے خوب مضبوط کیا تھا، اور ہم نے اسے حکمت عطا کی تھی اور فصل الخطاب بھی عطا کیا تھا، یعنی فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت. ایسی بات کہی جائے جس سے کہ لوگ سب مطمئن ہو جائیں کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، فیصلہ کن بات ہو، دو ٹوک ہو، اور یہ کہ سب کے لیے موجب اطمینان ہو. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اب یہ جو 3-4 واقعات اس صورت میں آ رہے ہیں یہ مشکلات القرآن میں سے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہیں واقعات، لیکن ان کی یہاں پہ صرف اشارے کنارے میں قرآن نے تذکرہ کیا ہے. ان کی تفسیر کے لیے اگر ہم رجوع کرتے ہیں تورات کی طرف تو وہاں ہمیں کچھ قصے ایسے ملتے ہیں کہ جو انبیاء کی شان سے پوری طرح مطابقت نہیں رکھتے. لہذا ایک بہت یوں سمجھیے کہ ایک ہمارے لیے شش و پنج کا مسئلہ ہے کہ ہم مفسرین، واقعہ تو اس طرح کا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ کہیں کو خطا ہوئی ہے اور ہو جاتا ہے. آخر نبی اور رسول جو ہے وہ بھی سب اللہ کے بندے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی حفاظت ان کی ہوتی تھی. وہ معصوم ہوتے تھے، میں مانا یہ نہیں کہ ان کے اندر کوئی غلطی کا رجحان ہی کبھی پیدا نہیں ہو سکتا تھا. وہ تو اگر یہ رجحان ہی پیدا نہ ہوتا تو فرشتے ہوتے، پھر وہ انسان نہ رہتے. جب تک وہ انسان تھے تو اس رجحان کے پیدا ہونے کی نفی ہم نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ اللہ انہیں بچا لیتا تھا، روک لیتا تھا. تو وقت کے اوپر بچا لینا، روک لینا، جیسے حضور کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنی وہ نوجوانی کے دور میں حضور فرماتے کہ 2 مرتبہ میں نے ارادہ کیا کہ وہ جو میلے ہوتے تھے جہاں پر کچھ وہ قصے کہانیاں ہوتی تھی، وہاں پر فوش گوئی بھی ہوتی تھی، شاعر جو ہیں وہ ایسے ایسے اپنے قصیدے سناتے تھے، اپنے معاشقوں کی تفاصیل بیان کرتے تھے. تو 2 مرتبہ حضور کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں بھی انہیں جاؤں، دیکھوں کیا ہوتا ہے، وہاں پہ میں بھی شریک ہوں. لیکن دونوں مرتبہ یہ ہوا کہ فاصلے پر ہوتا ہوگا، ظاہر بات ہے کہ عین مکے میں تو نہیں تھا وہ، تو جیسے عکاس کا بازار جو ہے وہ ذرا فاصلے پر لگتا تھا. تو راستے ہی میں کہیں تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور نیند آ گئی ہے، ساری رات سوتے رہے، صبح آنکھ کھلی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا کہ وہاں جانے کی شکل ہی پیدا نہیں ہوئی. حالانکہ ابھی نبوت آپ کو ویسے تو نبی پیدائشی نبی ہوتے ہیں، نبوت تو حضور فرماتے ہیں کہ مجھے مل چکی تھی جبکہ ابھی آدم کی روح جو ہے وہ ان کے جسد میں پھونکی نہیں گئی تھی. وہ آدم بین الروح والجسد، تو عالم ارواح میں بھی نبی کی روح جو ہے وہ تو اتنی اسی امتیازی شان کے ساتھ تھی. لیکن یہ کہ نبوت کا ظہور ہوا ہے جب آپ کی عمر 40 برس کی ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے بھی بچپن میں بھی اور لڑکپن میں بھی، اور اس کے بعد آگے جو ہے جوانی اور نوجوانی میں بھی اللہ پوری طرح حفاظت کرتا ہے.
لیکن حفاظت کا مطلب یہی ہے کہ کوئی غلط بات کا ارادہ اگر پیدا ہو بھی جائے کسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ ایسے انتظامات کر دیتا ہے کہ اس کی تکمیل کی نوبت نہیں آتی۔ اب یہ جو ایک واقعہ ہوا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا، اس کے پیچھے جو قصہ بیان کیا گیا ہے جو تورات میں ہے، وہ تو یہ ہے کہ ان کی بہت سی بیویاں تھیں۔ یہ جو تعدد ازدواج 4 کی پابندی تو حضور کی شریعت میں آ کر ہوئی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو آپ کو معلوم ہے بادشاہ لوگ جو ہوتے تھے ان کے حرم ہوتے تھے بڑے بڑے، تو حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی بڑا حرم تھا، بیویاں تھیں بہت سی۔ لیکن اسی اثنا میں انہیں کسی اور عورت کے بارے میں ان کے دل میں خیال پیدا ہو گیا، رغبت ہوئی، اس سے وہ شادی کرنے کی خواہش پیدا ہوئی، اور وہ کسی شخص کی کے نکاح میں تھی۔ اس خیال کا دل میں آنا جو ہے بس اس کے اوپر ٹوکنے کے لیے کہ تم کیا سوچ رہے ہو، یہ غلط بات سوچ رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے ایک شکل پیدا کر دی۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اور کیا تمہارے پاس آ چکی ہے 2 دعوے داروں کی خبر، یعنی کچھ لوگ آئے تھے جن کا ایک مقدمہ تھا، ان کی خبر۔ استصوروا المحراب، جبکہ انہوں نے دیوار پھلانگ کر محراب میں، حجرے میں جہاں حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی عبادت میں یاد میں مشغول تھے وہاں پہنچ گئے۔ پہلے داروں وغیرہ سے سب سے بچ کر فصیل کو یا دیوار جو تھی اس کو پھلانگ کر آ گئے۔ اس دخلوا علی داؤد، اب جب وہ وہاں وہ تنہا اللہ کی یاد میں تھے، انہوں نے دیکھا حضرت داؤد نے یہ 2 اشخاص آ گئے ہیں، ففزع منہم، تو وہ ڈرے ان سے کہ پتہ نہیں کس نیت سے آئے، کس ارادے سے آئے ہیں، 2 انسان ہیں۔ قالوا لا تخف، ان کا کیا ڈرے نہیں، خصمان بغا بعضنا علی بعض، ہم 2 ہیں ایک دوسرے کے مقابلے کے فریق، خصم کہتے ہیں جو ایک دوسرے کے بالمقابل ہوں، مخالف، ہم 2 مخالف ہیں، بغا بعضنا علی بعض، ہم میں سے کسی نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، فاحکم بیننا بالحق، تو ہمارے مابین حق کے ساتھ فیصلہ کیجیے، ولا تشتت، اور دیکھیے اسے ٹالیے نہیں، آپ کہہ کہ کل آنا پرسوں آنا، یہ نہیں، یہ معاملہ ہمارا بڑا ایمرجنسی والا ہے، فوری طور پر ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں۔ واہدنا الی سواء الصراط، اور ہمیں پھر ہدایت دیجیے سیدھے راستے کی طرف کہ کیا کون سی شکل بہتر ہے، کون سا راستہ صحیح ہے۔ ان ھذا اخی، اب یہ جو مدعی تھا وہ کہہ رہا ہے یہ میرا بھائی ہے، لہ 99 نعجۃ، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، یعنی اس کا جو ہے بہت بڑا جو ہے ریوڑ ہے اس کے پاس، ولی نعجۃ واحدہ، میری ایک ہی دمبی ہے۔ اصل میں اس تورات کے واقعے کو ہم اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس 99 بیویاں ہیں، میرے پاس صرف ایک بیوی ہے۔ فقال اکفلنیھا، اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھی مجھے دے دے۔ وعزنی فی الخطاب، اور اس نے مجھے دبا لیا ہے، یعنی دباؤ ڈال رہا ہے مجھ پر، پریشرائز کر رہا ہے، جو گفتگو کرتا ہے تو بڑے زوردار انداز میں کرتا ہے۔ قال لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجہ، حضرت داؤد نے فوراً کہا کہ یہ تو بڑی ظلم کی بات ہے، واقعتاً اس نے بہت ظلم کیا تمہارے اوپر کہ تمہاری دمبی جو ہے اب اس پر بھی اس کی نظر ہے، اور وہ اس کو چاہتا ہے تم سے لے لے اور اپنی دمبیوں میں اس کو بھی شامل کر لے ریوڑ میں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور یقیناً جن لوگوں کا معاملہ مشترک ہوتا ہے، قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، قرابت دار ہوتے ہیں، جس کو پنجابی میں شریکہ کہتے ہیں، یہ شریکے والوں میں ہوتا ہی ہے کہ ایک دوسرے پر کوئی زیادتی کر بیٹھتے ہیں۔ وَإِنَّ الْخُلَطَاءَ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کوئی ایک دوسرے پر زیادتی کر بیٹھتے ہیں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان کے جو صاحب ایمان ہوں اور نیک عمل والے ہوں، وَقَلِيلٌ مَا هُمْ، اور ایسے لوگ بہرحال کب ہوتے ہیں، زیادہ تعداد میں نہیں ہوتے۔ وَظَنَّ داؤد أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، اس پر اچانک خیال آیا داؤد کو کہ یہ تو اصل میں سارا معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے در حقیقت مجھے متنبع کرنے کے لیے یہ ساری صورتحال جو پیدا فرمائی ہے۔ انہیں اپنے اس خیال کے اوپر پھر جو تنبع ہوا، فاستغفر ربہ، تو انہوں نے استغفار کیا اپنے رب سے، وخر راکعا واناب، اور وہ گر پڑے سجدے کے اندر، رکوع کہہ دیجئے، سجدہ کہہ دیجئے، راکعا گر پڑا جھک کر، اور رجوع ہوا ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے آپ کو پوری طریقے سے متوجہ کر لیا۔ یہ آیت سجدہ ہے۔ یہ جو بھی اسرائیلی روایت اس سلسلے میں آئی ہے اس کے ضمن میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر بھی موجود ہے اسی نوعیت کا، یعنی ان کا قول بھی موجود ہے۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ مرفوع آپ کو انہوں نے سنا ہو حضور سے، یا یہ کہ وہ صرف جو ہے روایت انہوں نے یہود سے سنی ہو اور اسی کو بیان کر دیا ہو، واللہ عالم۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے سورہ احزاب میں، حضور سے کہا گیا کہ اب آپ مزید شادی نہیں کریں گے، وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، وہاں پر بھی کوئی پردہ تو نہیں ڈالا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی خاتون جو ہے آپ کی طبیعت میں آمادگی پیدا ہو جائے کہ آپ اس سے نکاح کریں، لیکن اب آپ خواہ وہ آپ کو پسند بھی آ جائیں لیکن آپ اب نکاح نہیں کریں گے۔ تو یہ جو انسانی تقاضے ہیں، ظاہر بات ہے کہ انبیاء کا معاملہ جو ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا، بشریت تو ان کے ساتھ ہوتی ہے اور بشری تقاضے بھی ہوتے ہیں، لیکن نبی معصوم ہوتا ہے اس معنی میں
کہ ان کا اس طرح کا کوئی اگر خیال ہو بھی جائے تو اس کی تکمیل اللہ نہیں ہونے دیتا، حفاظت کر لیتا ہے، اسی کا نام ہے عصمت انبیاء۔ فغفرنا لہ ذلک، تو ہم نے وہ جو بھی معاملہ تھا ہم نے معاف کر دیا اسے، وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، اور وَحُسْنَ مآب، اور یقین ہمارے پاس داؤد کے لیے بہت اونچا مرتبہ ہے اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے، جہاں وہ جب لوٹ کر آئے گا تو بہت اعلیٰ مقام ہم عطا کریں گے۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے کہا کہ اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، تمہیں حاکم بنایا ہے، فاحکم بین الناس بالحق، تو لوگوں میں جو فیصلے کرو معاملات کے حق کے ساتھ کرو، ولا تتبع الہویٰ، اور دیکھو اپنی خواہش کی پیروی نہ کرو، فیضلک عن سبیل اللہ، اگر اپنی خواہش کی پیروی کرو گے پھر تو وہ تمہیں لازماً گمراہ کر دے گی، بھٹکا دے گی اللہ کے راستے سے۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید، یقیناً وہ لوگ جو بہک جاتے ہیں یا بھٹک جاتے ہیں اللہ کے راستے سے ان کے لیے تو بڑا سخت عذاب ہے، بما نسوا یوم الحساب، یہ بھٹکنا ہوتا اسی لیے ہے کہ انہیں آخرت یاد نہیں رہتی، بسبب اس کے کہ وہ بھول جاتے ہیں حساب کے دن کو۔ وہ یوم آخر اگر یاد رہے، آخرت کی زندگی کا یقین رہے تو پھر انسان جو ہے سیدھا رہتا ہے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، اور ہم نے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اور جو کچھ ان کے مابین ہے اسے بیکار پیدا نہیں کیا۔ اب یہ وہی لفظ آ گیا ہے دوبارہ جو سورہ آل عمران میں تھا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اس کے علاوہ سورہ مومنون میں آ چکا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ تو یہ عبث اور بیکار کام کرنا اللہ کی شان سے بہت ہی سمجھیے کہ بعید ہے۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ گمان تو ان لوگوں کا ہے جنہوں نے کفر کیا ہے۔ فویل للذین کفروا من النار، تو ہلاکت اور بربادی اور تباہی ہے ان کافروں کے لیے آگ کی۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، ذرا یہ سوچیں کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے بنا دیں گے ویسا جیسا کہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے زمین میں فساد مچایا؟ یعنی یہ سوچو کہ دنیا میں کچھ لوگ ہیں نیکوکار ہیں، بھلائی کے کام کر رہے ہیں، کچھ ہیں بدماش ہیں، شریر ہیں، بد امنی پیدا کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، تو اگر آخرت نہ ہو تو پھر تو بڑا ظلم ہو گیا۔ یہ نیکوکار تو گھاٹے میں رہ گئے، بدماش ایک میں رہے، جن کے لیے کوئی اسکروپلز نہیں ہے، کوئی اصول نہیں ہے، ان کے لیے نہ دیانت ہے نہ امانت ہے، کچھ نہیں ہے، جہاں داؤ لگ جائے جہاں ہاتھ پڑ جائے وہ حاصل کرنے کے لیے تیار ہے، اپنی تمام خواہشات کی جو ہے وہ تکمیل کرنے کے لیے ہر دم جو ہے وہ تیار ہے، دیکھتے نہیں جائز ہے کہ ناجائز ہے، تو وہ تو پھر نفے میں رہے۔ اگر کوئی آخرت نہیں ہے تو پھر نفے میں وہ رہے، گھاٹے میں یہ رہے۔ جو بیچارے بچ بچ کر چلتے ہیں، کسی کا دل نہ میں دکھا دوں، کسی کا حق نہ مار لوں، کسی پر زیادتی نہ کر بیٹھوں، میں حلال کھاؤں جائز کھاؤں، محنت سے اور سچ بولوں جھوٹ نہ بولوں، وہ تو پھر گھاٹے میں رہیں گے۔ آخرت ہونا لازمی ہے، اس کا تو مطلب یہ ہے کہ پھر دنیا بیکار پیدا ہوئی۔ اگر آخرت نہیں ہے تو پھر انسانی زندگی کا خصوصاً انسان میں جو اخلاقی حص ہم نے پیدا کی ہے، یہی تو ہے جو حیوان میں اور انسان کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ ان کی جبلت ہے صرف، باقی کوئی اخلاقی حص ان کے اندر نہیں، لیکن انسان کے اندر تو اخلاقی حص ہے، جبلت بھی ہے اور اخلاقی حص بھی ہے۔ تو اس اخلاقی حص کا نتیجہ کیا نکلا؟ الٹا نکل رہا ہے، تو نتیجہ درگوش ہونا چاہیے۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم اپنے متقی بندوں کو برابر کر دیں گے ان فاجروں اور فاسقوں کی؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب ہے قرآن جو ہے نبی ہم نے آپ پر نازل کی ہے، مبارک بہت بابرکت ہے۔ یہ برکت کے لفظ کو یہاں سمجھ لیجئے، برکہ عربی زبان میں کہتے ہیں کسی شے میں سے اس کے خیر کو نکالنے والی شے، وہ برکت ہے۔ وہ شے پوٹینشلی آپ میں ہے لیکن یہ کہ وہ ڈورمنٹ پڑی ہوئی ہے، سوئی ہوئی ہے، اور اس کو آپ ایکسپلائٹ نہیں کر رہے، استعمال نہیں کر رہے، آپ کو اس کا شعور بھی نہیں ہے، احساس بھی نہیں ہے۔ کوئی شے جو آپ کو اس کا احساس دلا دے، پھر آپ اپنی صلاحیت کو استعمال کریں، ایکسپلائٹ کریں، اسے بروئے کار لائیں، وہ شے برکت والی ہوئی۔ تو یہ لفظ آتا ہے قرآن مجید میں، یا تو بام مبارکہ، باران رحمت، بارش برستی ہے، زمین میں وہ پوٹینشل رویدگی موجود ہے، ڈورمنٹ ہے، بیج پڑے ہوئے، پانی آتا ہے، جذب ہوتا ہے، آسموسس شروع ہوتا ہے، پانی داخل ہوتا ہے بیج کے اندر، وہاں کو حرکت شروع ہوتی ہے، اب وہاں سے وہ جو رویدگی نکل رہی ہے اور وہ بیج جو ہے اس سے اب 2 پتیاں نکلی ہیں، تو مام مبارکہ۔ اسی طرح یہ کتاب مبارک ہے اس معنی میں کہ انسان کے اندر اللہ نے جو خیر ودیت کیا ہوا ہے، موجود ہے، اس کی روح میں ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں، غافل تو جرا صاحب ادراک نہیں ہے، وہ ہے تمہارے اندر، لیکن یہ کہ وہ ڈورمنٹ ہے،
اس کو نکال کر برآمد کرنا، اس کو سامنے لانا، اس نیکی کو بروئے کار لانا، اس روح کی اور روحانیت جو ہے اس کی نشو و نما، اس کا پروان چڑھنا، یہ اس کتاب کا نتیجہ ہے۔ تو یہ کتاب مبارک ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ مبارک ہے، بابرکت ہے، تاکہ وہ تدبر کریں اس کی آیات پر، اور تاکہ جو ہوش مند لوگ ہیں وہ اس سے سبق حاصل کریں۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سلیمان، اور ہم نے داؤد کو سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا، نعم العبد، بہت ہی اچھا بندہ تھا ہمارا، انہ اواب، اور یقیناً وہ بھی ہماری طرف رجوع کرتا رہتا تھا، ہماری طرف ہی رجوع رہتا تھا، توجہ رکھتا تھا، دھیان ہمارے ساتھ لگائے رکھتا تھا۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جب یہ کہ شام کے وقت ان کے سامنے پیش کیے گئے، یعنی جیسے انہوں نے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے اپنی فوجوں کی انسپیکشن کی تھی، تو وہ فوجیں کہ جو انسانوں کی بھی تھی، جنوں کی بھی تھی، یوزعون، ان کی ریجیمنٹس بنائی گئی تھی، بٹالینز بنائی گئی تھی، اس میں پرندے بھی تھے۔ اسی طریقے سے اب جو گھوڑے رکھے ہوئے تھے جہاد کے لیے، ظاہر بات ہے کہ گھوڑے، کیولری جو ہے وہ تو زمانے میں اصل شے تھی، تو اس کو انہوں نے جو شام کے وقت انسپیکشن پریڈ کوئی ہوئی گھوڑوں کی، تو وَإِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتِ الْجِيَادِ، تو بہت ہی عمدہ، بہت اعلیٰ نسل والے، بہت عمدہ جو گھوڑے تھے، ان کو اس کے سامنے پیش کیے گئے، معائنہ کر رہے تھے حضرت سلیمان۔ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي، ہوا یہ کہ اس میں کچھ دیر ہو گئی، شام کا وقت تھا اور سورج جو ہے وہ غروب ہو گیا، عصر کی نماز ان کی قضا ہو گئی، جیسے کہ حضور کی عصر کی ایک نماز قضا ہوئی تھی غزوہ احزاب میں، اور اس پر حضور نے لعنت فرمائی تھی پھر کفار پر کہ ان کی وجہ سے ہماری آج عصر کی نماز، اور خاص طور پر جس کو صلاۃ الوسطیٰ عام طور پر چونکہ گمان ہے، وہ آج ہماری قضا ہو گئی، تو عصر کی نماز ان کی قضا ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ جو حب الخیر، یہ خیر ہے نا، یہ گھوڑے جو ہے یہ خیر ہے، دولت ہے، ایک آدمی کی بہت اچھی جو ہے پونجی ہے، اس کی محبت میں انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، میں اس کی محبت میں اتنا مصروف ہو گیا، اتنا مشغول ہو گیا کہ اپنے رب کا ذکر جو ہے وہ بھول گیا۔ حتیٰ توارت الشمس بالحجاب، یہاں گویا کہ سورج کا لفظ محذوف ہے، یہاں تک کہ سورج جو ہے وہ تو چھپ گیا، اوٹ میں آ گیا۔ ردوہا علیہ، تو اس نے انہوں نے کہا کہ ذرا واپس لاؤ ان گھوڑوں کو، فطفق مسحا بالسوق والاعناق، تو اب وہ لگا تلوار مارنے ان کی گردنوں پر اور ان کے پیروں پر۔ اس کو سمجھنا چاہیے کہ غلبہ حال میں یہ کیفیت ہوئی، اس کی بھی تعویل کرنے کی بہت کوشش کی گئی کہ نہیں وہ تو پوچھنے کے لیے ان کی گردن گویا کہ اور ان کو چوم چاٹ رہے ہیں، تو انہوں نے جو ہاتھ چلائے تھے ان کی گردن اور جو ان کے پاؤں، جیسے کہ آدمی جب گھوڑا بہت اعلیٰ نسل کا ہو تو آپ ہاتھ پھیرتے ہیں اس کے اوپر، تو اس سے ایک افنائیت کا احساس اس کے اندر بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ ضرورت نہیں، یہ بات نہیں، یہ بات سیدھی وہی ہے کہ جو خام خواہ اس میں ضرورت نہیں ہے، جیسے کہ غلبہ حال کسی وقت ہو جاتا ہے، خام خواہ تعبیر کی کیا ضرورت ہے۔ جیسے حضرت عمر کا معاملہ ہو گیا کہ غزوہ احد میں تلوار پھینک کر بیٹھ گئے، جب محمد یہ قتل ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب اور کس کے لیے لڑنا ہے؟ حالانکہ لڑنا تو اللہ کے لیے تھا، محمد کے لیے اتنی لڑنا تھا، لیکن ایک کیسے طبیعت ہوتی ہے ایک وقت میں احساسات اور جذبات کا ایسا غلبہ ہو جاتا ہے، وہی غلبہ ان پر ہوا ہے حضور کے انتقال کے وقت، وہ بھی تلوار کھینچ کے بیٹھ گئے تھے کہ جو شخص کہے گا کہ محمد کا انتقال ہو گیا گردن اڑا دوں گا۔ وہ تو پھر حضرت ابو بکر آئے ہیں، انہوں نے پھر آ کے خطبہ دیا ہے، اور خطبے میں وہ آیت بھی پڑھی ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، اور ساتھ ہی پھر انہوں نے یہ خطبہ دیا کہ من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت۔ کوئی شخص اگر محمد کو پوجتا تھا، محمد کی عبادت کرتا تھا، تو وہ سن لے محمد کا انتقال ہو گیا، اور جو کوئی اللہ کو پوجتا تھا اور اللہ کی بندگی کرتا تھا اس کو جان لینا چاہیے اللہ پر کبھی موت واقع نہیں ہوگی، وہ زندہ رہنے والا ہے۔ تو یہ غلبہ حال کی ایک کیفیت ہے کہ اسی کیفیت میں کہ میری یہ نماز جو ہے یہ چھوٹ گئی ہے۔ بہرحال یہ دونوں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، اس معاملے میں تو ایک جو ہے یعنی مرفوع حدیث موجود ہے جس کا کہ اب ذکر ہو رہا ہے یہاں پر، حضرت سلیمان سے ایک اور بھی ایک موقع پر اسی طریقے کا کہ خطا کہہ دیجیے، جیسے کہ خطا حضور سے ہو گئی تھی، سورہ کہف میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب سوال کیا گیا بتائیے کون ہیں اصحاب کہف، کون تھے، ان کا واقعہ کیا ہے، اور وہ ذوالقرنین کون، آپ نے ٹھیک ہے میں کل بتا دوں گا، اس لیے کہ روزانہ حضرت جبرائیل آتے تھے، میں پوچھ لوں گا اور مجھے جواب مل جائے گا، میں تمہیں دے دوں گا، لیکن کئی دن تک حضرت جبرائیل نہیں آئے۔ اب پھر دیکھیے کہ آپ کی جان جو ہے وہ زیف میں آ گئی کہ نہیں آ گئی، لوگوں نے تالیاں پیٹ دی، بس سٹی گم ہو گئی،
کہاں ہے تمہاری وہ وحی اور کہاں تمہارے پاس وہ ذریعہ علم؟ اس کے بعد سے وحی نازل ہوئی تو ساتھ ہی وہ آیت بھی سورہ کہف میں نازل ہوئی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، آئندہ کبھی اے نبی کسی بھی کام کے بارے میں کبھی ہرگز یہ نہ کہیے گا یہ کام میں کل کر دوں گا مگر اس استثناء کے ساتھ اگر اللہ نے چاہا، انشاءاللہ، اگر انشاءاللہ میرا ارادہ ہے انشاءاللہ میں یہ کام کر دوں گا، انشاءاللہ کے بغیر۔ ہم لوگ جو کہتے رہتے ہیں تو ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اس پر پکڑا جائے ہمیں، لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو عظیم شخصیات ہوتی ہیں، تو ان کے لیے معاملہ جو ہے وہ اتنا ہی سخت ہوتا ہے اللہ کا، پھر ان کی گرفت بھی ہوتی ہے تو چھوٹی چیز پر ہوتی ہے، بڑے لوگوں کی چھوٹی چیز پر بھی بڑی سخت گرفت ہوتی ہے، یہ قاعدہ قانون ہے۔ تو اسی طرح کا معاملہ انشاءاللہ ہی کہنے کا معاملہ ہو گیا ہے کہ جو بھول گئے یا کسی وجہ سے حضرت سلیمان کا اصل میں ان کا کوئی معاملہ ہوا، اپنے کچھ سپہ سالاروں سے ناراض ہوئے ان سے، اور انہوں نے سمجھا کہ شاید تم یہ سمجھتے ہو کہ میری جو طاقت اور حکومت ہے وہ تمہارے ہی بل پر قائم ہے، میں آج اپنی تمام ازواج کے پاس جاؤں گا اور ان سب سے میں صحبت کروں گا اور سب سے جو ہے وہ اولاد ہوگی اور میرے اتنے جو ہیں وہ جوان ہاتھ سے پیدا ہو جائیں گے تاکہ یہ کہ میں تمہارا شاید اتنا پھر میں دستے نگل نہ رہوں۔ اس طرح سے انہوں نے کچھ کہا اور ساری اس ایک رات میں اپنی تمام بیویوں کے